اللہ طیب صاحب نو دعوت دواں گا انشاءاللہ العزیز مدلل مفصل خطاب فرمان گے محترم و مکرم قاری سیف اللہ طیب صاحب. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جس کلاس کے اندر ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو یا اس کو 10 پارے حفظ ہو، باقی کلاس کے بچوں سے وہ بچہ نمایاں ہوتا ہے. اس کے سوال کا جواب دینا، علم کو حفظ کرنا اور بات یاد کر کے استاد کو سنا دینا باقی بچوں سے زیادہ وہ نمایاں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں رب کا قرآن ہوتا ہے. یہ دلیل، یہ ثبوت میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے. ہر سال میرے ادارے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، مجھے 6 سے 10 کلاس تک بچوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. میں ترجمۃ القرآن مضمون بھی پڑھاتا ہوں. جو بچہ جو پڑھاتا ہوں وہ ازبر کر کے فرفر سناتا ہے. میں بلا مبالغہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، آس پاس گاؤں سے آنے والے بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ جو اس مضمون کو آسانی سے سناتے ہیں وہ ساندہ کلاں کے بچے عبدالرحیم صاحب کے شاگرد ہوتے ہیں. یہ بات میں نے از راہ تشکر اللہ کا شکریہ اور ان کی محنت کا اعتراف کرتے ہوئے کہی ہے. حقیقت ہے یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا مقام ہے کہ قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی قاری محمد آصف صاحب بھی نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام کے تذکرے بھی آپ کے سامنے کر رہے تھے، صحابہ کی قربانیاں وہ بھی ذکر کر رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئلوں پہ لٹایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ کئی صحابہ کرام کے بدن کو وہ چھلنی کر دیا گیا، کنگھیوں سے گوشت کو نوچ لیا گیا، خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، حضرت خباب بن ارت کا بیجا سلاخیں مار مار کے اڑا دیا گیا. کیا وجہ تھا؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدن 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا. کیا وجہ تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جلا وطن کیا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر چھوڑنا پڑا، بلال کو مار کھانی پڑی، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکہ چھوڑنا پڑا. وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن سے محبت تھی، قرآن سے پیار تھا. وہ مانتے تھے کہ قرآن رب کا کلام ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے، اس کے اندر شک نہیں. اور مکہ کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا قرآن ہے. اسی لیے مکہ والے کہتے تھے کہ قرآن یہ شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے. وہ کہتے تھے یہ شاعر ہے. جب رب نے خانہ کعبہ کی صورت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جب نبی کے صحابہ نے لگا دی تو وہ پڑھ کر کہنے لگے یہ تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. وہ کہنے لگے یہ شاعر کا کلام ہے، اور پھر وہ کلام رب نے رد کیا، فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کو ستایا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، وطن سے نکالا گیا.
آج بھی دنیا یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور یہ قرآن کی نفرت ان کے سینوں میں ہے، اس لیے قرآن کو جلایا بھی جاتا ہے، قرآن کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال بھی کیا جاتا ہے، قرآن کو 10 سپارے قدموں کے ساتھ باندھ کر اور اوپر پیشاب بھی کیا جاتا ہے، اور وہ دنیا نے یہ دیکھا کہ قرآن کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، قرآن کے اوراق کو جلایا گیا، دنیا نے احتجاج کیا، لیکن دنیا یہ تسلیم کرتی ہے، ان کا دل مانتا ہے کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ میں یہ مختصر درس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ لا ریب کتاب کیوں ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت اور احترام کیا ہے، اور جو اس کتاب کو پڑھتا ہے رب اسے شان کیا دیتا ہے، مقام کیا دیتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، رب نے اس کو تو شان دینی ہی دینی ہے، اس کو تو مقام دینا ہی دینا ہے۔ جو رتبہ، جو شان، جو مقام رب اس کے ماں باپ کو عطا فرماتے ہیں، فرمایا ان کو تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج پر ایک موتی ایسا لگایا جائے گا دنیا کا سورج ماند پڑ جائے گا، دنیا کا سورج شرما جائے گا، اتنی روشنی اس تاج پہ جڑے ہوئے موتی کی ہوگی جو حافظ کے قرآن کے ماں باپ کو عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کا سورج، سائنسدان حیران ہے، دنیا میں سب سے چھوٹا سیارہ مشتری ہے، اور مشتری وہ چھوٹا سیارہ اجرام فلکی، اسمام فلکی والے سائنسدان جانتے ہیں کہ 9 سیارے پلوٹو نکال دو تو باقی 8 سیارے رہ جاتے ہیں، چھوٹا سیارہ مشتری ہے، اور زمینیں 13,000 زمینیں اس مشتری سیارے میں سما سکتی ہیں۔ مشتری سیارہ اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین 13,000 زمینیں اکٹھی کر دی جائیں، مشتری سیارے میں سما جائیں، اور زمین کے بارے میں سنتے جاؤ، رب قرآن میں سورہ الرحمن میں چیلنج کرتے ہیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں انسانوں کی جماعت تمہیں چیلنج ہے، جاؤ نکل کر دکھاؤ، آسمان سے زمین سے نکل کر کو دکھاؤ، زمین کے کونے سے مجھے زمین سے باہر جا کر دکھاؤ۔ جنوں کو چیلنج کیا، انسانوں کو چیلنج کیا، انسان چاند پر تو پہنچ گیا لیکن زمین سے باہر نہیں نکل سکا۔ رب نے یہ چیلنج کیا، اتنی بڑی زمین، لیکن یہ 13,000 زمینیں مشتری سیارے میں سما سکتی ہے، اور کروڑوں مشتری سیارے ایک سورج چاند میں سما سکتے ہیں، سورج میں سما سکتے ہیں۔ اور آپ نے آسمان پہ کہکشاں دیکھی ہوگی جس کو تاروں کی کھتیاں کہتے ہیں، وہ بھی رات کو دیکھی ہوگی، لیکن ان تاروں کے درمیان جو رب نے فاصلہ رکھا ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ہزاروں سورج اس فاصلے میں سما سکتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات رب نے پیدا کر دی ہے، اس کائنات کے رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ رب کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں شک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھیجنے والا سب سے بڑا رب ہے، وہ سب سے بڑا سچا ہے، سب سے بڑا سچا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بتائیے رب سے سچا کون ہے؟ اصدق سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اصدق من اللہ قیلا، بتائیے کون ہے رب سے سچا؟ اتنا بڑا سچا، کھرا اور اعلیٰ رب جس نے قرآن بھیجا وہ لا ریب ہے، اور جس نبی پہ بھیجا پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ وہ لا ریب نبی ہے، لا ریب نبی، کیونکہ آپ نے مکہ والوں سے کہا تھا مکہ والوں بتاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، میرے اندر کوئی آپ نے کوئی نقطہ دیکھا ہو، کوئی عیب دیکھا ہو، کوئی جرم دیکھا ہو، کوئی گناہ دیکھا ہو تو بتائیے۔ آج کوئی مائی کا لال بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا برادری کے اندر
قوم قبیلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی گلی محلے کے اندر، اپنی قوم کے اندر بتاؤ میرے اندر کوئی عیب نکال کے تو دکھاؤ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے پکار کے کہا لوگوں بتاؤ میں تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، میں کیسا ہوں؟ وہ ایسا نبی جس نبی کی بات کو لوگ سچا کہتے تھے، سچا کہتے تھے، نبی نہیں بنے تھے اس وقت بھی کہتے تھے صادق آ گیا، امین آ گیا، اس جیسا سچا نہیں دیکھا، اس جیسا امانت دار نہیں دیکھا۔ دشمن تھے امانتیں دے کر جاتے تھے، دشمن تھے پیسے حوالے کر کے جاتے تھے، اس سچے نبی پہ رب نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن سچا کیوں نہ ہو، لا ریب کیوں نہ ہو، وہ قرآن لا ریب ہے، اس لیے کچھ نبی پہ رب نے نازل کیا ہے جو نبی لا ریب ہے، نبی سچا ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام لے کر آنے والے قرآن، کون لے کر آنے والے؟ جبریل علیہ السلام، جسے رب نے کہا جبریل امین، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، جو رب کہتا ہے وہی بولتا ہے، وہی پیغام محمد مصطفیٰ کو سناتا ہے۔ اس لیے قرآن لا ریب کتاب ہے، بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے، اور جس نبی پہ آیا وہ بھی لا ریب ہے، جو لے کر آنے والا جبریل وہ بھی لا ریب ہے۔ اور پھر جہاں سے قرآن آیا وہ کہاں سے قرآن آیا؟ اور دنیا کا میموری کارڈ یہ انسان کا کرپٹ ہو جاتا ہے۔ میرے موبائل کے اندر ایک میموری کارڈ تھا، اس کے اندر 3666 کتابیں تھیں، وہ کرپٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ میں کسی کمپیوٹر والے کے پاس گیا، بھائی یہ میرا آپ میموری کارڈ تو دیکھیں، اس کے اندر تو کتابیں تھیں۔ کہتا وہ تو قاری صاحب خراب ہو گیا، اب کتابیں ضائع ہو گئی، لیکن رب کا وہ میموری کارڈ وہ عرش معلیٰ پہ لوح محفوظ ہے، جہاں رب نے قرآن رکھا تھا، رب نے لوح محفوظ سے وہ میموری کارڈ سے قرآن اتارا، ایک ہی رات اتارا۔ وہ قرآن لا ریب کیوں نہ ہو، وہ میموری کارڈ بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ رب بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ نبی بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جس شہر میں اتارا وہ شہر بھی مکہ، وہ لا ریب شہر ہے، جہاں چوری نہیں ہوتی، جہاں کوئی آج بھی کوئی حاجی حج کرنے جائیں وہاں گری پڑی چیز کوئی وہاں اٹھائے تو وہ وہاں رکھ دیتا ہے، وہاں امن ہے، سکون ہے، وہاں شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے۔ اس شہر کے اندر رب نے قرآن اتارا، وہ قرآن لا ریب کیوں نہ ہو۔ جس رب کو اتارنے کے لیے موسم بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ تو شادیاں موسموں میں اس لیے رکھتے ہیں کہ موسم ہو، برات کے آنے جانے میں دقت نہیں ہوتی۔ رب نے وہ قرآن اتارا، کس موسم میں اتارا؟ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ موسم رب نے چنا وہ قرآن مجید کو اتارنے کے لیے، اور پھر بھائی وہ گھڑیاں بھی وہ چنی، لیلۃ القدر کی راتیں چنی۔ اس لیے قرآن لا ریب کتاب ہے، ایک ایک جزیات کو دیکھو، ایک ایک چیز کو دیکھو، رب نے وہ چیزیں، وہ بات، وہ رات، وہ جگہ، وہ شہر، وہ شخصیت، وہ نبی، وہ ایک ایک چیز رب نے ایسی چنی ہے، راتوں کی سحریاں رب نے چنی ہے جو قرآن مجید کو اتارنے کے لیے وہ لا ریب کیوں نہ ہو، وہ قرآن سچا اور سچا کیوں نہ ہو۔ پھر وہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اترا، وہ دل جسے رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے نبی تیرا سینہ، کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا؟ وہ سینہ جس سینے کے اندر رب نے کوئی چیز نہیں رکھی، وہ سینہ جس کو رب نے اعلیٰ سینہ بنایا، جو دشمنوں کو بھی بد دعائیں نہیں دیتا، وہ جو دشمنوں کو بھی دعا دیتا ہے، جو طائف کی وادیوں میں جبریل نے کہا تھا حکم کیجئے طائف والوں کو پیس کے رکھ دے، کہا نہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں شاید ان کی نسل میں کوئی ہدایت یافتہ پیدا ہو جائے۔ اس نبی کے سینے پر اپنے قرآن نازل کیا، وہ قرآن لا ریب کیوں نہ ہو۔ بھائیو دنیا والے سبھی، اور دنیا کے جرمن کی بڑی یونیورسٹی نے 44,000 پرنٹ قرآن نکالے اور دنیا والوں سے قرآن اکٹھے کر لیے، کہا آؤ تجربہ کرو، بڑے بڑے قلم دان بٹھا دیے اور دنیا سے چھپے ہوئے قرآن 44,000 اکٹھے کر لیے۔ قرآن سے ایک ایک حرف کی غلطی نکال کے دکھاؤ، اور سبھی نے ریسرچ کی، ایک الف لام میم کے الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھ لیا، نہ زبر بدلی، نہ زیر بدلی، نہ نقطہ بدلا، نہ سین بدلی، نہ الف لام میم بدلا، نہ والناس کی سین بدلی۔ سبھی آواز اٹھا کے کہنے لگے کہ قرآن وہ ہے جس کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی
तब्दीली नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान वो है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये जिक्र हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। महफूज जिक्र है जिसके अंदर तब्दीली नहीं है। आज दुनिया हैरान है, दुनिया मानती है, तस्लीम करती है, कुरान वही है। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी एक ज़बर ज़ेर में फर्क नहीं आया। जिस तरह रब ने उतारा उसी तरह पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम, इसको अलिफ लाम मीम भी पढ़ते हैं। 3 हर्फ है, अलिफ है, लाम है, मीम है, अलिफ लाम मीम है। और यही हर्फ सूरत अलम नशरा के अंदर भी है। अलम नशरा लका सदरक, हर्फ वो भी वही है, हर्फ वो भी वही है। लेकिन यहाँ 30वें पारे में इसको अलम नशरा पढ़ते हैं, लेकिन पहले पारे में इसको अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं। इसको अलम नहीं कहेंगे, उसको अलिफ लाम मीम नहीं कहेंगे। वहां अलिफ लाम मीम है, वहां अलम नशरा है। अलम नशरा की जगह पे अलिफ लाम मीम नहीं, अलिफ लाम मीम की जगह पे अलम नशरा नहीं है। जिस तरह रब ने नाज़िल किया कुरान उसी तरह मौजूद है, क़यामत तक इसी तरह ही रहेगा। ये कुरान की हकानियत है, कुरान की सदाकत है। कुरान का एक एक हर्फ नहीं बदला, एक एक नुक्ता नहीं बदला। जिस तरह मेरे भाइयों अलम को आप उलम नहीं पढ़ सकते, और आज तो लोग कहते हैं ये इराब बाद में लगाया गया। इराब तो बाद की ये इजाद है। सुनिए भाइयों, जब पहली वही आई, पहली वही का ये लफ्ज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जो बंदा कहता है कुरान में इराब तो बाद में लगाया गया, उसे कहा गया भाई जरा मुझे पढ़ के दिखाओ पहली वही क्या आई। कहने लगा पहली वही ये आई इक़रा। जब उसने कहा इक़रा बताओ, फिर इक़रा पे आपने अलिफ के नीचे ज़ेर क्यों पड़ी? कहता नाज़िल ही ऐसे हुआ है। भाई जब नाज़िल ही ऐसे हुआ है तो फिर आप उक़रा क्यों नहीं पढ़ते, अक़रा क्यों नहीं पढ़ते, इक़रा क्यों पढ़ते हो? पता चला कि रब ने जब कुरान नाज़िल किया था इराब लगा के भेजा था, लेकिन बाद में नुमाया हुआ ये कुरान लौहे महफूज में भी ऐसे था। रब ने जबरील के जरिए भेजा भी ऐसे है, नबी के सीने पे नाज़िल भी ऐसे हुआ है। ये कुरान आया ही ऐसे इराब के साथ आया है। भाइयों ये कुरान क़यामत का दिन होगा। सुनिए हाफ़िज़ कुरान की शान बयान करके बात को मैं एंड पे लेके आता हूँ। पॉइंट और भी बहुत है कि कुरान लारैब किताब है, कुरान के अंदर शक नहीं है। दुनिया में एक बहुत बड़ा साइंसदान बैठा, बहुत बड़ा सहाफ़ी बैठा, उसने थीसिस लिखा, किताब लिखी। कहता है लो जी मैंने ढूंढ लिया, मैंने तलाश कर लिया, इंसान के जिस्म के अंदर ऐसा कोई हिस्सा है जो एक दूसरे से नहीं मिलता, एक इंसान का दूसरे से नहीं मिलता। उसने कहा क्या? कहता बड़े साल मैंने रिसर्च की है, बड़े साल मैंने तहकीक की है। एक इंसान का अंगूठे की निशान है दूसरे इंसान से नहीं मिलते। मैंने तहकीक कर ली, मैंने मकाला लिख लिया। वहां एक हाफ़िज़ कुरान बैठा था, उसने कुरान की आयत पढ़ी, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। और तुमने नकल मारी है, तुमने तहकीक नहीं की, तुमने रिसर्च नहीं की, तुमने नकल मार के लिखा है। मेरे रब ने कुरान के अंदर नाज़िल कर दिया था बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हम कादिर हैं, हम इंसान के पोरे पोरे बनाते हैं, हम पोरों के निशान नहीं मिलने देते। रब ने यार कितने 100 साल पहले नाज़िल कर दिया था, इन पोरों का जिक्र कर दिया है। तो आज तहकीक करके बता रहा है, मैंने नादरा वालों को ये तहकीक करके दे दिया, इंसान के निशान नहीं मिलते। और भाई उसी वक्त कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों मुसलमानों का कुरान सच्चा है, मेरी रिसर्च झूठी है। भाइयों बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंसदान आए। अभी पिछले सालों में टाइटैनिक के जहाज को ढूंढते ढूंढते बड़े साइंसदान और समुद्र की गहराई में चले गए। वो जहाज पानी के अंदर डूब गया और दुनिया के बड़े गोताखोर आए, बड़े बड़े डुबकियां लगाने वाले जहाज आए। उस साइंसदानों को ढूंढे जो टाइटैनिक के बर्बाद जहाज की सैर करने के लिए गए थे, समुद्र की गहराई में चले गए। और फिर भाइयों जहाज का किनारा ना मिला, जहाज का निशान ना मिला। फिर रब का कुरान टटोल के कहा, रब ने कुरान में कहा, मेरा रब कुरान में कहता है समुद्र वो है जुल्मातुन, ऐसे अंधेरे हैं, अंधेरों के ऊपर अंधेरे हैं, अंधेरों के ऊपर अंधेरे हैं, फौकु सहाब, ऊपर बादल है। और जब रब ने फरमाया जब अंधेरों के अंदर हाथ निकाल लोगे हाथ नजर नहीं आता, जब अंधेरों का जिक्र किया कहने लगे मुसलमानों का कुरान उन अंधेरों का जिक्र करता है। ओ भाइयों मुसलमानों का कुरान सच्चा है। इतने अंधेरे में जहाज बर्बाद हो गया, मिले कैसे? उसी वक्त बड़े बड़े लोग मुसलमान हो गए। भाइयों ये कुरान लारैब किताब है। इस पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊं तो टाइम थोड़ा है मेरे भाइयों। क़यामत का दिन होगा, मेरे रब ने मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
यजीउल कुरान, कुरान क़यामत के दिन लाया जाएगा कर रजुल शाहिब, ऐसे आएगा जैसे वो शख्स जो थका हुआ हो, जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए हो, जिसके बाल बिखरे हुए हो। क़यामत के दिन ऐसा कुरान आएगा, कुरान जनाब एक आदमी का हाथ पकड़ लेगा और उसे कहेगा क्या तू मुझे जानता है? कहता मैं तुझे नहीं जानता। कहता वो नबी वो कुरान बोल के कहेगा, ऐसा शख्स को पकड़ के कहेगा क्या तू मुझे नहीं जानता? कहता मैं नहीं जानता। कहता अनल्लाजी, मैं वो हूँ, मैं तुझे रातों को जगाता था, दिन को प्यासा रखता था, आज तू मुझे नहीं जानता। हदीस वालों ने तशरीह भी की है, वो कुरान का रजुल शाहिब थका हुआ क्यों होगा? इसलिए हाफिज़ कुरान जब कुरान पढ़ता है तो थक जाता है, चेहरे में भूख प्यास बर्दाश्त करता है, सुबह से शाम तक वो हिल हिल के कुरान की तिलावत करता है, होंठ खुश्क हो जाती है, रंग पीला हो जाता है। हाफिज़ को पीछे से खाना माँ भेजती है और बेचारे का रंग कमजोर और जिस्म कमजोर हो जाता है। वो हाफिज़ का पूरा नक्शा रब कुरान क़यामत के दिन शक्ल कुरान को दे देंगे, उसी शक्ल में कुरान आएगा और साहिब कुरान को बाजू से पकड़ेगा और उसी वक्त कहेगा मैं वो कुरान हूँ जिसे तू पढ़ता था, रातों को जगाता था और दिन को तुझे प्यासा रखता था। आज तुम्हें रब के पास लेके जाता हूँ और रब के सामने खड़ा होके कुरान बोलेगा, अल्लाह ये मेरा दोस्त है, मुझसे यारी करता, प्यार करता है। रब ताला उसके दाएं हाथ में जन्नत का निशान दे देंगे, जन्नत का सर्टिफिकेट दे देंगे, बाएं हाथ में खुल्द का निशान दे देंगे, रब जन्नत अता फरमाएंगे। क़यामत के दिन भी रब दोस्ती दिखाएगा। कुरान तस्सीर रखता है, कुरान असर रखता है, आज भी असर रखता है, उस वक्त भी असर रखता था। मक्का के काफिर घर से निकल के जनाब छुप छुप के कुरान सुनते हैं। किसी ने कानों से रुई निकाल दी, छुप छुप के कुरान सुनते हैं। अबू जहल भी आया, अहनब बिन शुरैक भी आया और एक और भी काफिर आया। तीनों भी अंधेरे में एक दूसरे को पहचानने लगे। तू कैसे आया? कहता मैं वैसे ही आया था। तू कैसे आया? भाई यार मैं तो वैसे ही आया था। चौक के अंदर तीनों का टाकरा हो गया, तीनों पहचान गए ये तो कुरान सुनने के लिए आए थे। ओ भाइयों, छुप छुप के कुरान सुनने वाले और वो मानने लगे कुरान सच्चा है और वो छुप छुप के कुरान सुनते हैं। कुरान की तस्वीर है, कुरान को आज भी पढ़ोगे जनाब, कुरान दिलों को बदलेगा, कुरान इंसानों के दिलों की बहार बन जाएगा। ओ भाइयों, घरों के अंदर कुरान की तिलावत करा करो। घरों के अंदर खुशबू फैलाना चाहते हो, कुरान की तिलावत किया करो। घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत किया करो। मेरे इमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए ना शैतान आता है ना जिन आता है। सुनो मेरे प्यारे आका की हदीस सुन लो, घरों को बाबरकत कैसे इंसान बनाता है। फरमाया जब इंसान घर में दाखिल होता है, जब अल्लाह का जिक्र करता है, पहला जिक्र करता है दाखिल होने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज। शैतान घर से बाहर आ जाता है, अपने चेलों को बुला के कहता है ला मबीत लकुम वला अशा, ना खाने के लिए जगह मिलेगी ना सोने के लिए जगह मिलेगी। शैतान एक दूसरे को बुलाता है भाइयों और सर के ऊपर मट्टी डालता है। जब अभी दरवाजा खोला है, शैतान पहले बार आ गया है। भाइयों सुनो नौजवानों, तुम्हारे भी कंधों पे बस्ता होता है, किसी के घर में बैग होता है, बड़ी जल्दी आते हो, बेल देते हो, घबराए हुए माँ को कहते हो अम्मी खाना चाहिए, अम्मी रोटी चाहिए। लेकिन पहले पहले अल्लाह का जिक्र किया करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज कहने से घरों के अंदर बरकत, शैतान बाहर आ जाता है, तू घर के अंदर दाखिल होता है। फिर फरमाया आपने जब कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू कहता है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने फरमाया, ऐ अनस बेटा इज़ा दखलता बैतिका, जब अपने घर में दाखिल हो फसल्लिम अलैहि, उन्हें सलाम कहना, तकुन बरकतुन अलैका वला अहले बैतिका, तेरे ऊपर भी बरकत होगी, घर वालों के ऊपर भी बरकत होगी। सोच तो सही मेरे भाइयों, रब ने इस्लाम और दीन, रब का जिक्र, सलाम रब का नाम है, कुरान के अंदर जिक्र हुआ है। एक नाम जब रब का जिक्र घर के अंदर हुआ है और रब ने बरकतें नाज़िल कर दी, शैतान को भगा दिया। जब पूरा कुरान पढ़ा जाएगा फिर बरकतें नाज़िल क्यों नहीं होगी? आज दुनिया में इंसान एक ग्रेड लेता है। अब्दुल रहीम भाइयों ने ग्रेड लेने में साल लगा दिए, किसी को 15वां ग्रेड मिलता है, किसी को 16वां ग्रेड मिलता है, किसी को ऐसा 18वां 19वां 20वां उम्र बीत जाती है। ऑफिसर की ग्रेड लेते हुए ग्रेड मिलते नहीं। आजकल तो गवर्नमेंट ने वैसे ग्रेड बंद कर दिए मेरे भाइयों। फिर क़यामत का दिन होगा, हाफ़िज़ कुरान को अब इतने ग्रेड देगा। फरमाया ये 3666 आयात है, जितनी आयात है इतने ग्रेड है। रब तू पढ़ता जा, एक एक कदम पे ग्रेड ऊपर चढ़ता जा, जितनी आयात है और आखिरी आयात
کا محل تیار کر دوں گا۔ یہ رب حافظ قرآن کی شان بنائی ہے۔ آج بھائیو ہم کہتے ہیں حافظ کو انعام کیا ملتا ہے؟ کوئی بندہ بڑے بڑے سکولوں کالج سے فارغ ہوتا ہے، کسی کے گلے میں گولڈ میڈل پہنایا جاتا ہے، کسی کو جناب مالا پہنائی جاتی ہے، حافظ قرآن کو کچھ نہیں ملتا، اور دل کے اندر تھوڑی سی بات آتی ہے، رب کہتے ہیں اے بندے گھبرانا، اے مومن گھبرانا، میرے قرآن سے دوستی کرنے والے تیرے گلے میں ہار پہناؤں گا، تیرے ماں باپ کے سر پہ تاج پہناؤں گا، اتنا گولڈ میڈل ہوگا، ساری دنیا کے گولڈ میڈل اس سے ہیج ہوں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، دنیا کے سورج بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جو گولڈ میڈل میں تجھے پہناؤں گا، میں خود رب تیرے گلے پہ ایسا ہار اور ہلا پہناؤں گا، ریشم کا ہلا لباس پہناؤں گا، تیرے ماں باپ کے سر پہ سونے کا تاج سجاؤں گا، تو گھبراتا کیوں؟ میرے بھائیو یہ حافظ قرآن کی شان ہے، حافظ قرآن کی عظمت ہے، بڑے خوش نصیب ہو آپ، بڑی خوش نصیب ہے وہ مائیں۔ اور میرے بھائیو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے میں 7 سال کا تھا، میں حافظ ہو گیا، میری امی مجھے چادر بڑی دیتی تھی، میری انگلی پکڑتی تھی، مسجد کے دروازے پہ مجھے روز چھوڑ کے آ جاتی تھی، میں حافظ قرآن 7 سال کا بن گیا۔ وہ مائیں بڑی خوش نصیب ہیں جو سحری کے وقت جاگ کر اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، ناشتہ دیتی ہیں، اور پھر اٹھا کے اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجتی ہیں۔ ماؤں نے ایسے خدمت کی ہے، حافظوں کی ماؤں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مبارکباد ہیں وہ مائیں، مبارکباد ہیں وہ باپ، مبارکباد ہیں استاد میں، مبارکباد ہیں وہ مسجدیں، وہ ادارے۔ آؤ ان اداروں کو مضبوط کرو، آؤ ان اداروں کی رونق بن جاؤ، آؤ ان اداروں میں قرآن کی بہار بنا دو، آؤ ان اداروں کو مضبوط کرو اور حافظ قرآن کی مدد کرو، اور حافظ قرآن ان کی عظمت اور شان کو اپنے سینے کا یہ حصہ اور عرض جان بنا لو میرے بھائیوں۔ اور پھر آخری باتیں میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید دنیا میں بھی تاثیر رکھتا ہے، قبر کے اندر بھی تاثیر رکھے گا، قیامت کے دن بھی تاثیر رکھے گا۔ قبر کے اندر آپ نے سنا کہ 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، چوتھا سوال بھی ہوگا، جانتے ہو وہ کیا ہوگا؟ پتہ ہے کسی کو؟ 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، تیسرا سوال ہوگا مال اسلام ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور چوتھا سوال ہوگا ماں اخبارہ کا، ان سارے سوالوں کا جواب تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ اور اب یہ چوتھا سوال کریں گے، 3 سوال تم نے صحیح دے دیے، من دینوں کا تیرا دین کیا ہے، جواب صحیح دے گا، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، جواب صحیح دے گا، اور من نبیوں کا تیرا نبی کیا ہے، جواب صحیح دے گا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا ساری باتیں کا تمہیں پتا کیسے چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے رب کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، اس پہ ایمان لایا، وصدقت بہ، جو قرآن کہتا گیا میں مانتا چلا گیا، جو قرآن کہتا چلا گیا میں اپناتا چلا گیا، جو قرآن بولتا چلا گیا اپنی زندگی کو بدلتا چلا گیا، قرآن بولتا تھا میں بدلتا تھا، قرآن حکم دیتا تھا میں مانتا تھا، قرآن کہتا تھا میں کرتا تھا، قرآن جہاں کھڑا کرتا تھا میں کھڑا ہو گیا، اور اسی وقت فرشتہ کہے گا تو نے سچے جواب دے دیے ہیں، نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن تھکی ہوئی سوتی ہے، رب قیامت کے روز تمہیں اٹھائے گا، یہ تیرا پروٹوکول ہے۔ بھائیو یہ قرآن مجید دنیا بھی تاثیر رکھتا ہے، قیامت کے دن بھی تاثیر رکھے گا، قبر کے اندر بھی تاثیر رکھے گا۔ یہ قرآن تاثیر والی کتاب ہے، اس کو زبانی یاد کرو اور اس کو روزانہ اس کی تلاوت کرو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے حافظ بنایا، اور میری گھر والی کیا کرتی تھی، صبح سحری کے وقت اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اور کھانا بنا کے اپنے بیٹے کو ٹفن کے اندر پیک کر دیتی تھی، اور پھر میں بچے کو وین پہ چھوڑنے کے لیے جاتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے محنت کیا، ایک بچہ ہے حافظ بنایا۔ اور بھائیو جو ماں باپ بچوں پہ محنت کرتے ہیں اور بچے حافظ بنتے ہیں، آج ماں باپ محنت کریں گے، اسی لیے اعزاز پائیں گے، مقام پائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ محنتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ محنتیں کر کے ان کو حافظ بناتے ہیں، اور استاد بھی جو اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں کہ دنیا میں صدقہ جاریہ بنے گے۔ اب میں نے جنازہ اپنے استاد کا پڑھا، اور میرے بھائیوں کئی استادوں کا پڑھا، میرے بھائی عبدالرحیم حامد صاحب فاضل نے بھی جنازہ پڑھا، اتنا رشک تھا، اتنا رقت انگیز جنازہ تھا، سبھی علماء تھے، سبھی حفاظ تھے، سبھی محدث تھے، سبھی فقیہ تھے، صحیح عالم فاضل تھے، اتنے لوگ آئے، سیاستدان بھی آئے اور تاجر بھی آئے، بڑے بڑے، اور سبھی چاہتے تھے کہ ہم استاد کا چہرہ دیکھ رہے۔
اتنا رش عالم کا جنازہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جنازہ دیکھ کر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا ہمارے جنازے کا تو بادشاہوں کے جنازے کا تو پتہ آخرت پہ لگے گا, کون حق پہ ہے کون سچ پہ ہے, اور ہمارا اور ان کے بادشاہوں کے جنازے کا فرق جنازوں پہ چلتا ہے. بھائیو آؤ جنازے بہتر کرنا چاہتے ہو رب کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, اور جیسا بھی دوست ہوگا ویسا ہی انسان کے جنازے پہ آئیں گے. وکیل ہوگا تو وکیل آئیں گے, اور تاجر ہوگا تو تاجر آئیں گے, سیاستدان ہوگا تو سیاستدان آئیں گے, اور اگر حافظ ہوگا تو حافظ بھی جنازے پہ آئیں گے, عالم بھی جنازے پہ آئیں گے. ایک محدث کی روح پرواز کرنے لگی, پیچھنے کے لیے سارے محدث آ گئے اور پاس پاس بیٹھ گئے. اس کے اوپر کہنے لگے اے محدث ذرا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ. دوسرے نے کہا ایسے نہیں پڑھنا بلکہ میں پڑھتا ہوں قال رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا آخر کلام ہی, جس کی آخری گفتگو ہو گئی لا الہ الا اللہ. اور وہ صحابی نے حدیث پڑھی, ایک راوی نے حدیث پڑھی, اور استاد جو پاس بیٹھا ہوا تھا جس کی روح پرواز کرنے والی تھی وہ پریشان اور وہ ابھی پڑھ نہیں رہا تھا. دوسرے نے کہا میں حدیث پڑھتا ہوں کہ قال رسول اللہ کہ من کانا آخر کلامی, جب اتنی بات کہی جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ, اتنا جملہ کہا. اور جو بے ہوش محدث تھا جو حافظ تھا اس نے کہا میں پڑھتا ہوں من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, رب نے جنت عطا فرما دیا. میرے بھائیو آؤ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو, اللہ دنیا میں بھی مقام دیں گے آخرت میں بھی مقام دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.